أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، یقیناً یہ قیامت کا دن ہوگا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور مجرمین جہنم میں چلے جائیں گے والعیاذ باللہ، تو جہنم کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ یوں بھی کوئی آدمی بہت کھا رہا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تیرا پیٹ جہنم ہو گیا۔ تو قیامت کے دن سارے مجرمین، مشرکین اور کفار جب جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد بھی جہنم خالی رہے گی اور کہے گی حل من مزید۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کہے جہنم سے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں احادیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر یہ کہتی رہے گی حل من مزید، کیا ابھی کچھ اور ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم کے اندر رکھ دے گا اور وہ قط قط بس بس کہتی رہے گی، اور اللہ رب العالمین کی عزت و جلال کی وہ قسم کھائے گی اور ایک طرح سے ایک سمٹ جائے گی، سگڑ جائے گی، یعنی بعد حصہ بعد کے اوپر چڑھ جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا جو قدم رکھے گا تو اللہ رب العالمین کا قدم کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قدم اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے آنکھ ہے، عین ہے، عینان ہے، ید ہے، رجل ہے، ویسی قدم بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل قطعاً نہیں جانتے، ہمارا کام صرف ایمان لانا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی، اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و جہنم نے آپس میں گفتگو کی یا جدال کیا۔ جہنم نے کہا کہ ہمارے اندر متکبر اور جبارین لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، اور جنت نے کہا کہ ہمارے اندر صرف کمزور لوگ اور معاشرہ میں جو گرے لوگ ہیں، نیچے طبقہ کے لوگ ہیں، وہی میرے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی اس وقت فرمائے گا اللہ رب العالمین، یا جب بھی جنت و جہنم نے آپس میں بحث و مباحثہ کیا ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے میں جس پر رحم کرنا چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں اور تیرے اندر داخل کر دیتا ہوں۔
اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعہ اپنے بندوں میں سے میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں عذاب دینے یا ثواب دینے کا بھی قانون ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں وما ربک بظلام للعبید یہ وارد ہے، اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو جنت کا حقدار ہے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو محروم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، یقیناً اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا جہنم سے تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں میں عذاب دوں، اور تم دونوں کو جتنا چاہو گے اتنا بھرپور ملے گا، تم دونوں بھر جاؤ گی، جنت بھی بھر جائے گی اور جہنم بھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم بھرے گی نہیں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا پیر، یہاں رجل ہے وہاں قدم ہے، اس حدیث میں رجل ہے، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا پیر رکھ دے گا، ہم اللہ رب العالمین کی رج اور پیر پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ پیر کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے، ہمارا کام صرف ایمان لانا ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین اپنا پیر رکھ دے گا تقول قط قط قط، بس بس بس، یعنی جہنم بھر جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہنم بھر جائے گی اور جہنم کا حصہ ایک دوسرے پر چڑھ جائے گا، سمٹ جائیں گے، سکڑ جائیں گے۔ ولا یظلم اللہ من خلقہ احدا، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کرے گا، یعنی جو جہنم کا حقدار نہ ہو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا، لیکن جنت بھی خالی رہے گی۔ فإن اللہ ينشئ لها خلقا، تو اللہ رب العالمین ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اس خالی جگہ کو اللہ رب العالمین اس مخلوق سے بھر دے گا۔ کتنے وہ خوش نصیب ہیں، کوئی عمل نہیں کیا اور اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر لے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جس دن ہم کہیں گے جہنم سے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہنم کو زبان ملے گی، جہنم کس طرح اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب دے گی؟ بعض لوگوں نے کہا وہ زبان سے تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایسے احوال میں اس طرح سے بات کرے گی کہ اللہ رب العالمین سمجھ لے گا، لیکن جہنم کو اللہ رب العالمین زبان دے دے اور جہنم بات کرے زبان سے، اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب جہنمی لوگ، کافر و مشرک لوگ یہ دیکھیں گے اللہ رب العالمین مومنوں کو جنت میں داخل کر رہا ہے، تو بھی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ، اے میرے رب تیری قسم ہم بھی مشرک نہیں تھی۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے، اگر گواہ اس تمہارے خلاف گواہی دیں تو کہیں گے کہ ہم کسی کی گواہی نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تمہارے جسم کے اعضاء اگر گواہی دیں تو انسان مجبور ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ سے وہ بول نہیں سکتے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے خلاف اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان عملوں کے بارے میں وہ جو دنیا کے اندر کرتے رہے۔ پیر بتائے گا کہ ہمیں ہمارے ذریعہ سے فلاں غلط جگہ پر چل کے گیا تھا۔ انسان
کہ ہاتھ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ اور پیر، یا آگے سورہ فصلت کے اندر آ رہا ہے کہ انسان کی جسم کی کھال بھی بولے گی، تو ظاہر کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن بولنے کی طاقت دے گا۔ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے، کھینچے ہانکے جائیں گے اور پھر سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ اور جب مجرموں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے لایا جائے گا اور وہ سب کے سب وہاں جمع کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب کے سب آ جائیں گے تو انسان شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، انسان کی کان، انسان کی آنکھیں اور انسان کی کھالیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ انسان حیران ہوگا، کہے گا تمہارے ہی لیے تو ہم نے یہ سب جتن کیا تھا، جھوٹ بولا تھا کہ تم کو بچا لیں۔ لما، تو کہے گا لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دیا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی جس نے ہر چیز کو بولنے کا طریقہ سکھایا اور بولنے کی طاقت دی۔ تو انسان کے جسم کے اعضاء قیامت کے دن گویا ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ہنسنے لگے، پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا هل تدرون مما اضحک، کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ بعض روایات کے اندر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں جہاں بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد کبھی کسی صحابی نے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا۔ آج جو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب بہتر جانے، دراصل یہ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ و رسول عالم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود تھا۔ بہرحال صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا رب العالمین سے مخاطب ہونا، اسے سوچ کے میں ہنس پڑا۔ بندہ کہے گا یا ربی الم تجرنی من الظلم، اے اللہ کیا تو ہمیں ظلم سے تو نے بچایا نہیں؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا بلا کیوں نہیں؟ تو کہے گا کہ اللہ آج میں اپنے خلاف اپنے علاوہ اور کسی کو گواہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا، تیرا نفس تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور کرامن کاتبین بھی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء، جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا انتقی بولو، چنانچہ انسان کے جسم کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد انسان کہے گا بعدن لکن وسختن فان كنت انادل، تم لوگ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ،
बर्बाद हो जाओ, दफा हो जाओ। हम तुम्ही को तो बचाने के लिए ये सारा सब कुछ हमने झूठ बोला था, और हमने कहा था कि हम मुशरिक नहीं थे, और हमने कहा था कि हमारे खिलाफ कोई गवाह हमारे नफ्स के अलावा बाहर से नहीं होना चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर है। तो इंसान की आज़ा अगर बोल सकते हैं तो जहन्नम क्यों नहीं बोल सकती है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को कुव्वते गोयाई अता फरमाएगा। इस सिलसिले की एक हदीस और सुन लें। कुरान मजीद एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह इसरा के अंदर, जिसे हम सूरह बनी इसराइल कहते हैं, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द के साथ उसकी तस्बीह ख़्वानी कर रही है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह ख़्वानी की तरीके को और जबान को नहीं समझते। एक और हदीस इस मुनासबत से हम आपको सुना दें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए, आमीन। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को एक चितकबरे मेढे की शक्ल में लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों से पूछेगा, क्या इसे पहचानते हो? जन्नती गर्दन उठा के देखेंगे, कहेंगे यकीनन या अल्लाह, इसी ने तो हम लोगों की जानें निकाली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जहन्नमियों से कहेगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? वो गर्दन उठा के देखेंगे, कहेंगे हाँ, यही तो मौत है जिसने हमारा खात्मा किया था, और आज हम जहन्नम के अंदर जल रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फयूमरु बिही फयुज़बह, फिर हुक्म होगा इस मेढे को, जो मौत मेढे की शक्ल में थी, इसे ज़बह कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा जाएगा, ऐ अहले जन्नत, जन्नत में हमेशा रहो फला मौत, या अहलल जन्नत खुलूदुन फला मौत। ऐ जन्नती, अब तुम हमेशा जन्नत में रहो, तुम्हें कभी मरना नहीं है। व या अहलन नार, और ऐ जहन्नमियों, खुलूदुन फला मौत, तुमको भी हमेशा हमेशा जहन्नम में रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वअन्ज़िरहुम यौमल हस्रा इज़ क़ुदियल अम्र वहुम फ़ी गफ़लतिन वहुम ला युमिनून। लोगों को डराओ उस दिन से जो हसरत और निदामत का दिन होगा। क़यामत को हसरत और निदामत का दिन इसलिए कहा गया है कि नेक लोग हसरत करेंगे कि हमने और ज्यादा नेक काम करके क्यों नहीं आए थे, और बुरे लोग हसद करेंगे, काश हमने नेक काम किए होते तो हमें जहन्नम में जाना नहीं पड़ेगा। वहुम फी गफलतिन, वो दुनिया के अंदर गफलत में पड़े हुए थे, वहुम ला युमिनून, और वो ईमान नहीं लाते थे, इसलिए आज उन्हें जहन्नम में जलना पड़ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम और उसके अज़ाब से बचाए। तो मैं नक़ूलु ली जहन्नम, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे, हलिम तलाती, क्या तू भर गई? व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, और जहन्नम कहेगी क्या कुछ और मजीद है? व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और जन्नत परहेजगारों के लिए करीब कर दी जाएगी, कुछ दूर ना होगी, यानी बड़ी आसानी से जो मुत्तकी हैं वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मुत्तकियों में से बनाए, और जन्नत क़यामत के दिन हमारे लिए बिल्कुल करीब हो। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज़।
یہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کس کے لیے ہے؟ لکل اواب، آب یعودو کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا، اواب اسی سے مبالغہ کا صیغہ ہے، لکل اواب حفیظ۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جو جنت کا وعدہ ہے کہ جنت قریب کر دی جائے گی، لکل اواب حفیظ، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اواب آب یعوب، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ آگے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العالمین سے بغیر دیکھے ڈر گیا، من خشی الرحمن، جو اللہ رب العالمین سے ڈر گیا بغیر دیکھے۔ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی جنت کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ ملک کے اندر فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں، نہ جہنم دیکھا ہے، نہ جنت دیکھا ہے، نہ قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے یا قرآن مجید میں اس سلسلے میں جو کچھ ہے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی بخش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العالمین 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا، جب سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا، نہ انہیں گرمی کا احساس ہوگا نہ تو پسینہ آئے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ امام عادل، انصاف پرور حاکم اور امام، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ جوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں جس کی پرورش ہوئی ہو، بچپن ہی سے اللہ رب العالمین کی راہ پر چلتا رہا ہو، نیکوں کے ساتھ رہا ہو، نماز کا پابند رہا ہو، اس کی دینی پرورش ہوئی ہو۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرے قسم کا وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا ہو۔ مسجدوں میں لگا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار دنیا کو اس نے چھوڑ دیا ہے، نہیں، کاروبار دنیا کے اندر بھی لگا ہوا ہے، لیکن جب بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئی، فوراً اسے اذان دینے والے کی آواز پر لبیک کہا، اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس نے مسجد کی راہ لی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ 2 آدمی جن کی محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت پر جمع ہوئے ہوں اور اللہ کی محبت ہی پر جدا ہوئے ہوں، جب بھی ملتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی کسی خوبصورت اور اونچے مرتبے والی عورت نے فاحشہ کے لیے
زنا کے لیے بلایا ہو، خوبصورت بھی ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک آدمی ہے جس نے اس طرح سے صدقہ کیا چھپا کر کے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ساتویں قسم کا وہ آدمی جس نے اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کیا ہو، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی کو، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کو، اللہ رب العالمین کی گرفت کو، جنت اور جہنم کو، اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں بھی کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے، اور اللہ کے خوف سے چند آنسو بہا لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی جس آنکھ سے اللہ کی خوف سے آنسو بہے ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی نیک لوگوں میں سے بنائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور خوب حفاظت کرنے والا ہے، گناہوں سے وہ بچتا رہا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العالمین سے غائبانہ جو ڈرا، وجاء بقلب منیب، اناب ینیب، انابت میں رجوع کرنا، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، قلب سلیم۔ ذالک ادخلوها، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، حکم ہوگا، ادخلوها بسلام، اور جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جنت سے کبھی نہیں نکلنا ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے پاس مزید ہے اور بھی ہے۔ اس مزید کی تفسیر میں مفسرین نے کہا اس سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دیدار سے نوازے، اور چونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے اس لیے ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب بقرعید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد پھر ہمارا درس شروع ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔